लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे, हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरर उर्दू की तैयारी के हवाले से वीडियोस का सिलसिला जारी है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ किया जाए, आप सबसे ये गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला सवाल, पहली मालूमात का इश्तराक करते हैं आपके साथ। यादों की दुनिया यूसुफ हुसैन ख़ान की आप बीती है। आप बीती क्या होती है जी? अगर इस हवाले से कोई सवाल आ जाए पेपर में तो कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे? आप बीती होती है जब कोई मुसन्निफ़, जब कोई राइटर, जब कोई शख्स अपने हालात ज़िंदगी ख़ुद लिखता है। आप बीती जो ख़ुद पर बीती हो, इसे हम उर्दू में ख़ुद नविश्त भी कहते हैं और इसे अंग्रेज़ी में ऑटोबायोग्राफ़ी कहा जाता है। अगर कमीशन में इन तीनों के हवाले से किसी भी नौइयत का सवाल हो तो आप समझ जाइए कि ख़ुद नविश्त, आप बीती और ऑटोबायोग्राफ़ी एक ही चीज़ के तीन मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो आप लफ्ज़ पर गौर करें तो उससे भी समझ जाएंगे कि ख़ुद पर जो बीते वो तहरीर करना। तो यादों की दुनिया किसकी आप बीती है? यूसुफ हुसैन ख़ान की। मतनी तनकीद, ये अहम किताब है तनकीद के हवाले से। किसने लिखी? खलीक अंजुम ने लिखी। ये भी कमीशन के पर्चा जात में सवाल आ चुका है और मुख्तलिफ़ सूबों के पर्चों में ये सवाल बारहा आ चुका है। मुशफ़िक़ ख्वाजा खामा बगोश के कलमी नाम से लिखा करते थे। किस नाम से लिखते थे? खामा बगोश। अच्छा, मुझे बताइए कि मुशफ़िक़ ख्वाजा का असल नाम क्या था? ठीक, एक तो ये बताएं कमेंट में, और दूसरा मुझे ये बताइए कि खामा बगोश का लफ्ज़ी मतलब क्या होगा? ठीक है जी। तो इन्होंने जो ये नाम रखा, तो क्यों नाम रखा, सिर्फ ये भी बता दें कि इसका लफ्ज़ी मतलब क्या होगा, तो भी खामा से पर गौर करेंगे तो आपको इल्म हो जाएगा। चलें जी, अगली मालूमात की तरफ चलते हैं। पहली बारिश नासिर काज़मी का ऐसा मजमूआ कलाम है जिसमें एक ही बहर की 24 गज़लें मौजूद हैं। यानी एक ही बहर की, जब आप किसी भी शायर के मजमूए कलाम को देखते हैं, शायरी की किताब को देखते हैं, तो उसमें आपको मुख्तलिफ़ बहूर में लिखी हुई गज़लें और नज़में मिलती हैं। लेकिन नासिर काज़मी की जो ये किताब है, यानी पहली बारिश जो किताब है, इसमें एक ही बहर में लिखी हुई 24 गज़लें मौजूद हैं। तो ये इस किताब की इनफरादियत है। ये सवाल भी आता है कि कौन सी किताब नासिर की ऐसी है जिसमें जो गज़लियात मौजूद हैं वो सब एक ही बहर में हैं। तो पहली बारिश उस किताब का नाम है। नासिर काज़मी का ज़िक्र हुआ है तो आप लगे हाथों नासिर काज़मी का कोई शेर जो आपको पसंद हो वो आप लाज़मन कमेंट में बताएं ताकि पता चले कि आपका ज़ौक़ कैसा है। अच्छा जी, गुलाबी उर्दू से शोहरत पाने वाले मुल्ला रमूज़ी का असल नाम हाफ़िज़ महमूद सिद्दीक़ है। हाफ़िज़ महमूद सिद्दीक़ असल नाम है मुल्ला रमूज़ी का। गुलाबी उर्दू के हवाले से क्यों इन्होंने शोहरत पाई, क्या वजह थी, और गुलाबी उर्दू से क्या मुराद है, ये बताइए जी। आगे नाथ न पीछे पघा, ये आपने इतना मुहावरा सुना होगा। मज़ीद आप देखिए, आगे नाथ न पीछे पघा, सबसे अच्छा कुम्हार का गधा। इस ज़रबुल मिसल, अच्छा, ज़रबुल मिसल से मुराद क्या है? लावारिस होना। ठीक है जी। आगे नाथ न पीछे पघा यहाँ तक आता है तो कहा जाता है कि जी इस मुहावरे का मतलब बताइए, इससे क्या मुराद है। तो ये ज़रबुल मिसल है। आगे नाथ मुकम्मल क्या है? आगे नाथ न पीछे पघा, सबसे अच्छा कुम्हार का गधा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लावारिस होना। आगे नाथ न पीछे पघा। अब अगर आप लफ्ज़ी मतलब निकालें इसका तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे नाथ, नाथ क्या है, और पीछे पघा, पघा क्या है। तो जब लफ्ज़ी मतलब पर गौर करेंगे तो फिर इस्तिलाही मतलब समझ में आ जाएगा। यकशंबा, यकशंबा किस दिन को कहते हैं? यकशंबा कहते हैं जी इतवार को। इतवार को कहते हैं यकशंबा। ठीक है, ये चूँकि फ़ारसी का उर्दू ज़बान पर, उर्दू अदब पर गहरा असर है तो ये सवाल आ सकता है, बल्कि आते रहते हैं इस तरह के सवाल। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ने रिसाला अदबी दुनिया की इदारत की। किस रिसाले के मदीर थे?
ادبی دنیا کے کون؟ مولانا صلاح الدین احمد۔ یہ کب نکلا اور مشاورت میں کون شامل تھے، ٹیم میں کون تھے؟ اگر آپ اس رسالے کے متعلق جانتے ہیں تو بتائیے، نہیں جانتے تو گوگل صاحب موجود ہیں، جائیں گوگل پر لکھیں رسالہ ادبی دنیا، اس کے متعلق اہم ترین معلومات آپ تک پہنچ جائیں گی۔ بلکہ بالکل آسان سا کام ہے نا، جو بھی چیز آپ کو نہ آئے یا اس کے متعلق مزید جاننا چاہیں تو بالکل سمپل سا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ گوگل پر جائیں اور اردو فونٹ میں، اردو رسم الخط میں وہاں پر یہ چیز لکھیں۔ اکثر ہمیں چیزیں اس لیے نہیں مل پاتی کیونکہ اردو میں ہم نہیں لکھ رہے ہوتے، ہم لکھ رہے ہوتے ہیں انگریزی بلکہ رومن اردو میں، تو رومن اردو میں تو آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں مل سکیں گے۔ تو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے، بلکہ جی بورڈ ہر موبائل میں بلٹ ان ہوتا ہے، ایک طرح سے موجود ہوتا ہے، نہیں ہے تو پھر کوئی اچھا ایزی اردو اور اس طرح کے دیگر سافٹ ویئرس ہیں جنہیں آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا جی اور قیوم نظر کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ میرا جی اہم ترین شخصیت ہیں کس حوالے سے؟ حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے، اور قیوم نظر بھی اہم شخصیت ہیں، تو ان دونوں کا تعلق کس سے تھا؟ حلقہ ارباب ذوق۔ ادب برائے زندگی یہ نعرہ تھا ترقی پسند تحریک کا، تو حلقہ ارباب ذوق کا کیا نعرہ تھا، کیا مقصد کیا تھا اس کے وجود میں آنے کا، یہ بتائیے، اور کب وجود میں آئی؟ یہ گزشتہ پرچوں میں، گزشتہ ویڈیوز میں یہ سوال آ چکا ہے، آپ کو یاد ہے تو جواب دیجئے کہ حلقہ ارباب ذوق جو ہے وہ کب وجود میں آئی۔ میرا جی کی بات ہو رہی ہے تو میرا جی کا اصل نام میرا جی نہیں تھا، میرا جی کا اصل نام تھا ثناء اللہ ڈار۔ تو میرا جی انہیں کیوں کہتے ہیں؟ یہ میں بار بار پوچھتا ہوں، پہلے بھی پوچھ چکا ہوں اس طرح کے سوالات، اس لیے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی نیا شخص ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے انفارمیشن میں اضافہ ہو، اور اگر آپ کومنٹس میں لکھتے ہیں جواب تو آپ کی وجہ سے اگر کوئی پڑھ لے گا اور وہ سوال اتفاق سے وہ آ گیا پیپر میں، ٹھیک، اور آپ کی وجہ سے اس نے حل کر لیا، تو دیکھیں مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، یعنی دعائیں آپ تک پہنچیں گی، اور اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، رئیس المتغزلین حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ فضل الحسن حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ تو جی رئیس المتغزلین حسرت موہانی کا یہ شعر، حسرت موہانی نے ایک رسالہ جاری کیا تھا، پرچہ جاری کیا تھا، مجھے بتائیے وہ کون سا ہے، کب جاری کیا تھا؟ انجمن پنجاب 1865 میں قائم کی گئی۔ انجمن پنجاب کے حوالے سے ایک مکمل ویڈیو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ، اور جب تک وہ اپلوڈ کریں تب تک آپ یہ جانیے کہ انجمن پنجاب جب وجود میں آئی، قائم کی گئی، تو وہ سال کون سا تھا؟ 1865 تھا۔ اچھا جی، جس نظم میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کی تعریف بیان کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ منقبت کیا ہوتی ہے؟ حمد کیا ہوتی ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو۔ نعت کیا ہوتی ہے؟ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو۔ منقبت کیا ہوتی ہے؟ جس میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کی تعریف ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور مدح کیا ہوتی ہے؟ جس میں کسی بھی شخص کی تعریف ہو، جسے آپ قصیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار چیزیں ذہن میں لازماً رکھیے۔ حکم حاکم مرگ مفاجات کا مطلب ہے کہ حاکم کا حکم ہر صورت ماننا پڑتا ہے، حاکم کا حکم ہر صورت ماننا پڑتا ہے۔ نہ گل نغمہ ہوں نہ پردائے ساز، نہ گل نغمہ ہوں نہ پردائے ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ یہ ہے مرزا غالب کا شعر، اور کیا ہی خوب شعر ہے۔ مرزا غالب کی بات آئی ہے تو آپ مرزا غالب کا کوئی ایسا شعر لکھیے جو آپ کو یاد تو ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا اس میں کیا کہا ہے غالب نے، آپ نہیں سمجھے، وہ شیئر کیجئے، اور کمنٹ میں ہی دعوت دیجئے کسی کو کہ کسی کو اس کا مطلب پتہ ہے تو اس کے رپلائی میں جو ہے وہ مطلب بیان کر دے اور تشریح کر دے۔ دیکھیں کون کون جی سیریس لیتا ہے اس بات کو۔ نظم جوگی خوشی محمد ناظر کی تخلیق ہے، کس کی تخلیق ہے جی؟ خوشی محمد ناظر کی۔ کون سی نظم؟ نظم جوگی نظم ہے۔ اچھا، تو اگلا سوال ہے، مجید امجد کی نظم ہے۔ اچھا، احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ ہے، اور کس ادیب کا اصل نام احمد شاہ ہے؟ یہ بھی بتائیں، اور کس
ادیب کا اصل نام احمد شاہ ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا تو اصل نام احمد شاہ ہے، لیکن ایک اور ادیب کا بھی اصل نام احمد شاہ ہے، بلکہ 2 اور ادیبوں کے نام ہیں یہ۔ میر نذیر اور غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ چلیں جی، ایک ہی سوال میں آپ کو 3 ادبی شخصیات، 3 شعراء کے متعلق اپنے اپنے دور کے اہم ترین شعراء، غالب ابن مریم ہوا کرے کوئی کہنے والی، یا بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، اور میر کو دیکھیے کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اور جناب نذیر کو دیکھیے تو دنیا میں پادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور اس طرح ہی نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ آدمی نامہ ان کی بڑی اچھی اور خوبصورت نظم ہے، جس میں عام طبقے کے لوگوں کو بھی شامل کیا ہے اور اونچے طبقے کے لوگوں کو بھی شامل کیا ہے معاشی حوالے سے، اور سب کے متعلق بتا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بلحاظ جنس ہم سب ایک ہیں، ہمارے افعال اور ہمارے اعمال ہمیں منفرد بناتے ہیں اوروں سے۔ ٹھیک ہے جی، تو نذیر، میر اور غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا، آگرہ کا پرانا نام اکبر آباد تھا۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں اچھا سر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو نذیر ہیں وہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے یا میر اکبر آباد میں پیدا ہوئے، اور کہیں لکھا ہوتا ہے آگرہ میں پیدا ہوئے، تو آگرہ کا پرانا نام اکبر آباد ہے۔ دونوں ایک ہی چیز سمجھیے کہ ایک ہی شہر کے 2 نام ہیں۔ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جی، بلکہ یہ اسٹیٹمنٹ اگلی ویڈیو میں ہم شروع کریں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، اور ہماری دعائیں آپ سب محنت کرنے والوں کے نام کے جو محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔